بہت کم کتابیں ہیں جو تقریباً ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، پھر بھی یہ ان کتابوں میں سے ایک ہے جس کو پڑھنا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ نہ صرف اپنی بات چیت اور اثر و رسوخ کی تفہیم کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، بلکہ اگر آپ مشکل گفتگو سے بچنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہیں اور آپ مستقبل میں اس پر کیسے اثر ڈال سکتے ہیں، تو یہ کتاب ان میں سے ہے۔ اپنے بچوں، اپنے شریک حیات کی حوصلہ افزائی کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ مشکل بات چیت سے بچنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز اس کتاب میں ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ سمجھ نہیں سکتے؟ کیا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی مختلف زبان بول رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص کیسے سوچتا ہے تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ دوسروں کی سوچ کو متاثر کرنے کے آپ کے تجربات کیا ہیں؟ اگر آپ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں تو اچھی طریقے سے تحقیق شدہ ذہنوں کو بدلنے والے الفاظ کو حاصل کرنے پر غور کریں۔ حوصلہ افزائی کے سب سے دلچسپ پہلو اشتہارات میں واضح ہوتے ہیں۔ اشتہار دینے والے عام طور پر جانتے ہیں کہ لوگ یا تو کسی مقصد کو حاصل کرنے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے پروڈکٹ یا سروس خریدنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس تصویر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹی وی اشتہارات دیکھیں۔ حوصلہ افزائی کی دو اہم قسمیں ہیں۔ لوگ یا تو فعال طور پر کام کریں گے اور شروعات کریں گے یا دوسروں کے شروع کرنے کے لیے رد عمل کا اظہار کریں گے۔ یہ کتاب زبان کی طاقت کو سمجھنے اور لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے اہم رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک منفرد زبان کا فلٹر ہوتا ہے جو ان کے رویے، خیالات اور فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کتاب ان پیٹرنز کو شناخت کرنے اور ان کے مطابق زبان استعمال کرنے کی ٹیکنیک فراہم کرتی ہے۔ لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ کتاب بتاتی ہے کہ لوگ مختلف چیزوں پر مختلف انداز میں رد عمل دیتے ہیں، جیسے حوصلہ افزائی کے ذریعے لوگ یا تو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی چیز سے بچنے کی۔ لوگ عمومی معلومات پر فوکس کرتے ہیں یا تفصیلات پہ۔ توجہ کے انداز، کچھ لوگ اپنی اندرونی سوچوں سے فیصلہ کرتے ہیں، دیگر لوگ دوسروں کی رائے یا بیرونی تصدیق پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ مختلف افراد کے ساتھ کامیاب مواصلات کے لیے زبان کو کس طرح ان کے پیٹرنز کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ کتاب کے اصول نہ صرف کاروبار یا قیادت میں مؤثر ہیں بلکہ ذاتی تعلقات میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کتاب قارئین کو یہ سکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دوسروں کو بہتر سمجھا جائے، تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کی جائے، زیادہ مؤثر اور قائل کرنے والی گفتگو کی جائے۔ 14 طریقے بتائے ہیں مصنفہ نے جو کہ پیٹرنز کی وضاحت کرتی ہے۔ پہلا ہے حوصلہ افزائی کا ذریعہ۔ کچھ حاصل کرنے والے وہ لوگ جو اپنے اہداف کی طرف بڑھتے ہیں اور مثبت نتائج پہ توجہ دیتے ہیں۔ کچھ سے بچنے والے وہ لوگ جو مسائل سے بچنے اور خطرات سے نکلنے پر فوکس کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، پیٹرن یہ ہے، حوصلہ افزائی کا ذریعہ۔ داخلی وہ لوگ جو اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور اندرونی تسکین چاہتے ہیں۔ خارجی طریقہ وہ لوگ جو دوسرے کی رائے اور منظوری پر انحصار کرتے ہیں۔ تیسرا پیٹرن ہے فیصلے کا معیار۔ اختیارات وہ لوگ جو مختلف امکانات یا پاسبلٹیز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ پھر ہے پروسیجر وہ لوگ جو پہلے سے طے شدہ مراحل اور اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ چوتھا ہے فریم آف ریفرنس وہ لوگ جو چیزوں میں مماثلت
اور ہم آہنگی دیکھتے ہیں۔ مس میچ، وہ لوگ جو فرق اور تضاد تلاش کرتے ہیں۔ پانچواں پیٹرن ہے کارروائی کا طریقہ، ایکشن پیٹرن۔ پرو ایکٹیو، وہ لوگ جو فوراً کارروائی کرتے ہیں۔ ری ایکٹیو، وہ لوگ جو پہلے سوچتے ہیں اور پھر کارروائی کرتے ہیں۔ چھٹا پیٹرن ہے معلومات کی پروسیسنگ، تفصیلات، وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے نکات پر توجہ دیتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے گلوبل، وہ لوگ جو بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ ساتواں، لوگوں کے ساتھ رویہ، وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ تعلقات پہ توجہ دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو کام یا ہدف پر فوکس کرتے ہیں۔ آٹھواں پیٹرن ہے گزرے وقت کا اثر، ماضی، وہ لوگ جو اپنی یادوں اور تجربات پر فوکس کرتے ہیں۔ حال، وہ لوگ جو موجودہ لمحے میں جیتے ہیں۔ اور تیسرا مستقبل، وہ لوگ جو مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ 10واں پیٹرن ہے تبدیلی کے لیے مزاج، مستقل مزاجی، وہ لوگ جو چیزوں کو اسی طرح برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تبدیلی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئی چیزیں اور تبدیلی پسند کرتے ہیں۔ 11واں پیٹرن ہے ذمہ داری کا فریم ورک، وہ لوگ جو اپنے فیصلے کو خود کنٹرول کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیرونی عوامل کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ 12واں طریقہ ہے دلیل کا طریقہ، وہ لوگ جو جلدی قائل ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بار بار شواہد چاہتے ہیں۔ 13واں پیٹرن لوگوں کا جو ہوتا ہے دلچسپی کا دائرہ، عام، وہ لوگ جو بڑے خیالات اور حکمت عملی پر توجہ دیتے ہیں۔ اور ڈیٹیل، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ 14واں طریقہ ہے ماحول کے اثرات، ماحول پر توجہ، وہ لوگ جو اپنی جگہ اور حالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اندرونی تحریک پر عمل کرتے ہیں، انٹرنل فوکس پہ رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے ان پیٹرنز کا استعمال کیسے کریں؟ کسی شخص کے پیٹرن کو سمجھیں اور ان کے مطابق اپنی زبان کو ڈھالیں۔ ایسے الفاظ اور جملے استعمال کریں جو ان کی سوچ اور ترجیحات کے مطابق ہوں۔ یہ پیٹرنز کاروبار، مذاکرات اور ذاتی تعلقات میں بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ پیٹرن سمجھنے کے بعد دوسرا کتاب کا موضوع ہے کہ لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہیں۔ لوگ مختلف طریقوں سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کے فیصلہ کرنے کے انداز کو سمجھنے کے لیے مصنفہ نے اپنی کتاب میں چند اہم عوامل اور پیٹرنز کی وضاحت کی ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی، یہ لوگ اپنے اہداف، مواقع اور کامیابیوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ان کے فیصلے عموماً مثبت نتائج پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثال، اگر میں یہ نوکری کروں تو مجھے ترقی ملے گی۔ اب کچھ لوگ بچنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ مسائل، خطرات اور نقصانات سے بچنے پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کے فیصلے عموماً مشکلات سے گریز پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے یہ نوکری لینی چاہیے تاکہ قرضوں سے بچ سکوں۔ لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ اس کا دوسرا طریقہ ہے تصدیق کا ذریعہ، داخلی، یہ لوگ اپنے فیصلے اپنی اندرونی سوچ اور تجربے پہ کرتے ہیں۔ وہ دوسرے کی رائے پہ کم انحصار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے۔ اب دوسرا جو طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا خارجی ہے، ایکسٹرنل، یہ لوگ دوسرے کی رائے، منظوری یا مشورے پہ انحصار کرتے ہیں۔ انہیں بیرونی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میرے دوست بھی اس کی سفارش کریں تو میں اسے خریدوں گا۔ فیصلے کا عمل، یہ لوگ مختلف امکانات اور متبادل کو دیکھتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرنے سے پہلے زیادہ آپشنز پہ غور کرتے ہیں۔
مثال کے طور پہ میں یہاں تمام آپشنز کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ پہلے سے طے شدہ مراحل اور اصولوں پر عمل کرتے ہیں، وہ ایک منظم طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں پہلے کمپنی کی پالیسی دیکھوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ کچھ لوگ فیصلہ کرتے وقت ان کے لیے تبدیلی کا رویہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو مستقل مزاج ہوتے ہیں اور دوسرا تبدیلی پسند۔ جو مستقل مزاج ہوتے ہیں یہ لوگ وہی چیز پسند کرتے ہیں جو پہلے سے موجود ہوں، وہ استحکام اور روایات پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں پرانے طریقے پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ فیصلہ کرتے وقت تبدیلی پسند کرتے ہیں، یہ لوگ نئی چیزیں اور تبدیلی پسند کرتے ہیں، ان کے فیصلے جدت اور تخلیقی پہلوؤں پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں اس بار کچھ نیا کرنا چاہیے۔ لوگ فیصلہ کرنے میں مختلف عوامل کو مد نظر رکھتے ہیں، جیسے ان کی ترجیحات، تجربات اور حوصلہ افزائی کا طریقہ۔ ان پیٹرنز کو سمجھ کر آپ مؤثر بات چیت کر سکتے ہیں اور دوسروں کے خیالات پر بہتر طریقے سے اثر ڈال سکتے ہیں۔ آپ کا تیسرا موضوع ہے توجہ کے انداز۔ توجہ کے انداز لوگوں کو سوچنے اور دنیا کو سمجھنے کے طریقوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی توجہ کہاں مرکوز کرتا ہے اور کس قسم کی معلومات کو ترجیح دیتا ہے۔ تو رائٹر لکھتی ہیں کہ پہلا طریقہ ہے داخلی توجہ، انٹرنل فوکس۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اندرونی سوچ، جذبات اور احساسات پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ بیرونی رائے یا تاثرات پہ کم انحصار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتے ہیں اور اپنے تجربات کو اہمیت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ جانتا ہوں، اور طرز عمل یہ ہوتا ہے۔ خود اعتمادی کے حامل ہوتے ہیں، بیرونی منظوری کی کم ضرورت محسوس کرتے ہیں، اکثر اپنے آپ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے خارجی فوکس یعنی ایکسٹرنل فوکس۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کی رائے، تاثرات اور منظوری پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ بیرونی معلومات کو ترجیح دیتے ہیں اور فیصلہ کرنے کے لیے تصدیق یا مشورے کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ عام طور پہ دوسروں کے ساتھ مشورے کرنے کی اہمیت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا آپ بھی سوچتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ اگر سب نے اس کی منظوری دی تو میں بھی یہی کروں گا۔ طرز عمل بیرونی فیڈ بیک پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، دوسروں کی رائے کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ توجہ کے انداز اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ لوگ اپنی توجہ کو کہاں مرکوز کرتے ہیں، اپنے اندر یا دوسرے کی جانب۔ ان پیٹرنز کو سمجھ کر آپ دوسروں کے ساتھ بہتر اور زیادہ مؤثر بات چیت کر سکتے ہیں اور انہیں اپنی بات کے لیے قائل کر سکتے ہیں۔